دوستو یہ کوئی داستان یا پریوں کی دیس کی باتیں نہیں بلکہ یہ معلومات 100% حقیقت پر مبنی ہیں۔ یہ معلوماتی ویڈیو دنیا کے سب سے بڑے، گہرے اور گھنے جنگل ایمیزون کے بارے میں ہے۔ لیکن مزید جاننے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی معلومات ہمارے چینل سے ملتی رہیں۔ دوستو یہ دنیا عجائبات سے بھری پڑی ہے۔ کائنات کے ہر کونے میں ایک راز چھپا ہے۔ قدرتی مناظر ہوں یا ان میں چھپے حقائق، سب کو دیکھ اور سن کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ قرآن میں ہمیں جا بجا قدرت پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ انسان چاہے جتنی بھی ترقی کر لے، لیکن قدرت کے ان شاہکاروں کے آگے اس کی طاقت کم پڑ جاتی ہے اور انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ دوستو ایمیزون ایک برساتی جنگل ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے۔ یہ دریائے ایمیزون اور اس کے معاون دریاؤں کے گرد پھیلا ہوا ہے۔ ایمیزون کو حیرت انگیز اور خوفناک مخلوق کا گھر بھی کہا جاتا ہے۔ ایمیزون کے اس جنگل میں قریب 600 قبیلے بھی بستے ہیں۔ یہ لوگ اسی جنگل میں شکار کرتے ہیں اور یہیں اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ان میں سے کئی قبیلے ایسے بھی ہیں جنہوں نے آج تک باہر کی دنیا کی شکل تک نہیں دیکھی، اور جب ان کے سامنے کوئی اور انسان آتا ہے تو یہ ایسے ہی ریئیکٹ کرتے ہیں جیسے کسی اور پلینٹ سے کوئی ایلین آیا ہو۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ہم اس وقت جو سانس لے رہے ہیں اس کا 20% حصہ ہمیں ایمیزون جنگل کی بدولت مل رہا ہے۔ 40,000 کروڑ درختوں کا یہ جنگل ہم سے ایک چیز لیتا ہے اور ایک چیز ہی ہمیں واپس کرتا ہے۔ ہماری فضا میں موجود خراب ہوا یعنی کاربن ڈائی آکسائیڈ ہم سے لیتا ہے اور آکسیجن فراہم کرتا ہے۔ ایمیزون جنگل کا ٹوٹل ایریا 55 لاکھ اسکوائر کلومیٹر ہے۔ اس گھنے جنگل کو ایمیزون رین فارسٹ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ پورے سال میں شاید ہی کوئی ایسا ہفتہ گزرتا ہو جس میں یہاں بارش نہ پڑتی ہو۔ ایمیزون اتنا گھنا ہے کہ یہاں جب بارش پڑتی ہے زمین پر پانی 10 سے 15 منٹ بعد گرتا ہے، اور اسی گھنے پن کی وجہ سے دن کے ٹائم پر بھی جنگل کی زمین پر اندھیرا چھایا ہوتا ہے کیونکہ گھنے درخت سورج کی روشنی کو بھی گزرنے نہیں دیتے۔ بارش اور بہترین ماحولیاتی نظام کی وجہ سے یہاں جانوروں، پرندوں اور پلانٹس کی ایسی عجیب قسمیں بھی پائی جاتی ہیں جو پوری دنیا میں صرف ایمیزون میں ہی دیکھی گئی ہیں۔ یہاں ٹوٹل 40,000 پلانٹس کی قسمیں، 1300 الگ الگ نسلوں کے پرندے، 2200 مچھلیوں کی قسمیں، 427 میملز اور 380 عجیب و غریب رینگنے والے جانوروں کی نسلوں کو دیکھا گیا ہے۔ چھوٹے کیڑوں کی بات کی جائے تو 25 لاکھ الگ الگ قسم کے کیڑے دیکھے جا چکے ہیں۔ یہ جنگل جتنا دیکھنے میں خوبصورت لگتا ہے یہ اتنا ہی زیادہ خوفناک بھی ہے کیونکہ یہاں ایسے جانور بھی پائے جاتے ہیں جو حد سے زیادہ خطرناک ہیں۔ ان میں گرین ایناکونڈا کا نام سر فہرست ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا سانپ ہے جو ایمیزون میں بستا ہے۔ 30 فٹ لمبا اور 250 کلو گرام وزنی یہ ایناکونڈا اپنا شکار کرتا ہے تو اچھے خاصے بڑے جانوروں کو بھی زندہ نگل لیتا ہے۔ لیبارٹری میں مینڈک کا آپریٹ تو آپ سب نے دیکھا ہوگا جس میں ٹیچر مینڈک کو کاٹ کر اس کے آرگنز کے بارے میں بتاتے ہیں، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ایمیزون میں مینڈک کی ایک ایسی قسم بھی پائی جاتی ہے جس کے آرگنز کو دیکھنے کے لیے اسے کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ مینڈک گلاس فراگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس مینڈک کی کھال سے اس کے تمام چھوٹے چھوٹے آرگنز نظر آتے ہیں، اس کا دھڑکتا ہوا دل، لنگز، لیور، حتیٰ کہ اس کی آرٹریز بھی نظر آتی ہیں۔ ایمیزون جنگل میں چیونٹی کی ایک ایسی قسم بھی پائی جاتی ہے جو انتہائی خوفناک ہے۔ بلٹ آنٹ کے نام سے پہچانی جانے والی یہ دنیا کی سب سے بڑی چیونٹی ہے جو 4 سینٹی میٹر لمبی ہوتی ہے۔ اگر یہ کسی انسان کو کاٹ لے تو اس سے پیدا ہونے والا درد اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ انسان کی جان بھی لے سکتا ہے۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ درد گولی لگنے جتنا ہوتا ہے، اسی وجہ سے اسے بلٹ آنٹ کہا جاتا ہے۔ ہزاروں میل تک پھیلے اس جنگل سے دنیا کا دوسرا لمبا ترین اور پانی کے فلو کے حساب سے دنیا کا سب سے بڑا دریا بھی گزرتا ہے۔ یہ ہے ایمیزون ریور۔ اس کی ٹوٹل لمبائی 6,840 کلومیٹر ہے۔ پورے ایمیزون جنگل میں بارش کا جتنا بھی پانی اکٹھا ہوتا ہے وہ اس دریا سے ہوتا ہوا اوشن میں جا گرتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر ایمیزون ریور سے ایک سیکنڈ میں 2,19,000 کیوبک میٹر پانی گزرتا ہے۔ دوسری طرف انڈس ریور یعنی دریائے سندھ صرف 7,100 کیوبک میٹر پانی اوشن میں گراتا ہے۔ یہاں انسانی آمد و رفت کم ہونے کی وجہ سے ایمیزون ریور میں عجیب و غریب قسم کی مخلوق کو بھی دیکھا گیا ہے
جس میں سب سے اوپر نام آتا ہے پنک ڈولفن کا۔ یہ 9 فٹ لمبی اور 200 کلو گرام وزنی یہ ڈولفن دوسری ڈولفن کے لحاظ سے کافی زیادہ تیز ہے کیونکہ ان کا دماغ کافی بڑا ہوتا ہے۔ ویسے تو ڈولفن کی نیچر بہت فرینڈلی ہوتی ہے، لیکن پنک ڈولفن وہ واحد ڈولفن ہے جو انسانوں پر بھی اٹیک کرتی ہے۔ ریسرچرز کا کہنا ہے کہ 250 سالوں سے ایمیزون ریور میں مچھلی کی ایک ایسی خطرناک قسم بھی پائی جاتی ہے جس کو الیکٹرک ایلز کہا جاتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر مچھلی کی یہ قسم حملہ کرنے کے لیے بجلی کی طرح کا ایک شاک دیتی ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ کرنٹ 860 وولٹس تک نوٹس کیا گیا ہے۔ ایمیزون ریور میں کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں الیکٹرک ایلز نے انسانوں کو ہائی وولٹیج کرنٹ مارا اور موقع پر ہی ختم کر دیا۔ الیکٹرک ایل اپنے سے 100 گنا بڑے کروکوڈائل کو بھی صرف ایک جھٹکے میں موت کی نیند سلا سکتی ہے۔ مارٹن ایک پیراتھون سوئمر ہے جس نے پورا ایمیزون ریور سوئمنگ کر کے پار کیا تھا، وہ بھی صرف 66 دنوں میں۔ 2007 میں یہ ورلڈ ریکارڈ بنانے کے لیے دنیا کے سب سے خطرناک ریور کو چنا۔ مارٹن دن کے 10 گھنٹے لگاتار سوئمنگ کرتا تھا اور بقایا ٹائم ریسٹ۔ مارٹن کا کہنا تھا کہ اتنے خطرناک ریور میں شارکس، الیکٹرک ایلز اور کروکوڈائل سے بچنے کے لیے اس کی ٹیم جو الگ بوٹ پر آتی ہے وہ ریور کے دوسری سائڈ پر گوشت کے ٹکڑے پھینکتی تھی تاکہ ان جان لیوا مخلوق کا دھیان بھٹکایا جا سکے۔ ایمیزون کے جنگل میں ایک ایسا ریور بھی ہے جس میں پانی ہر وقت بوائل ہو رہا ہوتا ہے۔ 6.5 کلومیٹر لمبا دھواں نکالتا ہوا یہ ریور ایمیزون ریور کے اس حصے میں موجود ہے جو پیرو میں آتا ہے۔ اس ریور میں پانی کا ٹمپریچر 90 سے 100 ڈگری سیلسیس تک ہوتا ہے جس سے کوئی بھی چیز آسانی سے پکائی جا سکتی ہے۔ پورا سال اس ریور کا پانی ہر وقت بوائل ہو رہا ہوتا ہے، لیکن کسی کو بھی اس کی اصل وجہ ابھی تک معلوم نہیں۔ ایمیزون کے جنگلات میں کئی مقامات ایسے بھی ہیں جن کو جب سیٹلائٹ امیج سے دیکھا جاتا ہے تو وہاں بہت بڑے ایریے پر زمین پر کچھ نشانات بنے ہوئے ہیں۔ ان کو جیوگلفس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اتنے بڑے ہیں کہ جب ان کے اندر کوئی کھڑا ہوتا ہے تو اس کو محسوس تک نہیں ہوتا کہ یہ کسی خاص نشان کے اوپر کھڑا ہے۔ ان میں سے کئی جیوگلفس کا سائز 1.5 کلومیٹر تک ہے اور ایسے 300 سے بھی زیادہ جیوگلفس دیکھے گئے ہیں۔ ان عجیب و غریب نشانات کا مقصد کیا ہے اور یہ کس نے بنائے، ان کے بارے میں کسی کے پاس بھی کوئی انفارمیشن نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ شاید ایلینز اپنے نشان چھوڑ گئے ہیں یا پھر ہزاروں سال پہلے یہاں انسانوں کی کوئی ایسی سیویلائزیشن بستی ہوگی جنہوں نے یہ نشانات اتنی مہارت سے بنائے تھے۔